5 फरवरी आज कश्मीर डे भी है, आपको पता है, बहुत बड़ा दिन, जुमेरात का वैसे दिन है और ये पहला व्लॉग है। तो पहले खबरें आपके सामने रखूँ, खान से मुलाकात का दिन भी है और बरतानिया से खान के बेटों की ट्वीट भी आई, वीज़े के मामलात भी आए और अदालतों के, इंटरनेशनल अदालतों के इंसानी हकूक़ तंजीमों के दरवाजे भी खटखटाए जा रहे हैं। एहतजाज में क्या शिरकत करेंगे या नहीं? खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ निगाह है, तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान के ओहदेदारान की खान रिहाई इलाज पर आज सर जोड़ लिए और बैकडोर बहुत अहम मामला है। एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम कर लिया खान हमें इस भंवर से निकाल सकता है, जो मामला आगे चल रहे हैं। लेकिन क्या ये ट्रक की बत्ती है या इसमें कुछ हकीकत है? वो मैं सारे मामला आपके सामने रखता हूँ। शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल की दौड़ें क्यों लगी हैं? अपोजिशन लीडर महमूद तकज़ई से मुलाकात के लिए वक्त मांगा जा रहा है, खान मुलाकात की बहाली की यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। ये किस भंवर में फंसे हैं जिसके लिए इनकी मजबूरी है खान की तरफ जाना? ये इंटरनेशनल मामला है ज़ाहिर है, और वो मैं आपके सामने आलमी मंजरनामा भी रखता हूँ। एक तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा यू टर्न हुआ, यूरोप कनाडा को रोकते रोकते खुद चीन के पास पहुँच गया और चीन का सफीर पाकिस्तान पहुँच गया बलोचिस्तान के मामलात पर, और ईरान के मुज़ाकरात भी जो अभी मुलतवी हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वो भी ओमान में शुरू होने वाले हैं। और सबसे बड़ी खबर जो नरेंद्र मोदी अमरीका के बाद फरवरी में इसराइल का दौरा करने जा रहे हैं, यानी बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वहाँ इनके साथ क्या हो सकता है तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज जुमेरात है, चूँकि खान का आपको पता है सियासी कमेटी की और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात का दिन है। और मेरे पास जो इतलात आई हुई हैं कि खान से मुलाकात आज शायद ना करवाएं, लेकिन इस हफ्ते में अडयाला जेल के दरवाजे खोल के खान से मुलाकात होगी, क्योंकि पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अब ये इनके दावे हैं, ये तो जो होगा वो सामने आपको पता है, इनकी बात पे यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पसे पर्दा बातचीत वाकई शुरू हुई, उसमें पेशरफ्त भी हुई है, कुछ मुस्बत इशारे भी हैं और वो मजबूरियां हैं एस्टेब्लिशमेंट की, बंद दरवाजे खोलने की कोशिश। देखें, सुहेल अफरीदी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, बहुत बड़ी खबर थी। फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर बाबर सवाती की एयाज सादिक से मुलाकात हुई। उसके बाद कोर कमांडर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में भी आए और यहाँ सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी जिला खैबर में वो शहीद कैप्टन अब्बास खान के नमाज जनाजा में उसके वालिद से अहले खाना से ताज़ियत के लिए भी गए, उसकी बाकायदा तस्वीर भी सामने आई। और ये जो गिला था सुहेल अफरीदी का, सिक्योरिटी इदारे पाक फौज या FC के जवानों को जब मुबारकों में काम आए तो उन्हें नहीं बुलाते, उन्हें बताते नहीं, इतला नहीं करते। अब ये मामला इसीलिए हमें लाइट ना लें, ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब एक तरफ पूरे मुल्क को बंद करने की कॉल है और तहरीक इंसाफ की क़यादत पर शदीद तरीन दबाव है, एक तरफ वर्कर्स से, सोशल मीडिया से। और इसमें जो क़यादत का इम्तहान देखें क्या है कि इन्हें अपने वर्कर्स को भी राज़ी करना है, सीनियर लीडरशिप को भी तैयार करना है, और सबसे बढ़कर जो इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान, उस्मा खान का मुतालबा है खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने समेत कि इमरान खान की मुलाकातें और रिहाई का मामला जो है, ये जो डेड लॉक है उसे भी खत्म करना है। और उस पर एक लाइन का बड़ा वाज़ेह इनके पास हल जो क़यादत ने खुद बताया और उनके पास मौजूद है, मीटिंग्स में भी बात हुई कि इमरान खान की रिहाई के लिए तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च, पूरे पाकिस्तान की कॉल और खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल बंद, राब्ता काटना। अब ये इतना बड़ा मामला है कि देखें, जब अली मीन गंडापुर के दौर में आप याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट मुलाकात नहीं करवाती थी, जैसे मंगल और जुमेरात की थी, उनके लिए सोमवार को दरवाजे खोले जाते अडयाला जेल के, क्योंकि एहतजाज की कॉल आती थी। तो एहतजाज की कॉल में फिर बैरिस्टर साहब भी मुतरक होते थे, आपको याद होंगे। अभी जिस तरह बैरिस्टर गौर मुतरक हुए, बुशा बीबी की मुलाकात हुई ख़ानदान से अपने। अब ये जो हालात है, इसमें देखिए सबसे जो अहम चीज़ है कि इस डेड लॉक को जो फ़ज़ा बनती है, ये एहतजाज से पहले एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती है, क्योंकि बड़ी कॉल आए तो ये एहतजाज की तरफ जाने से पहले तमाम ठंडी हवाएं, फ़ज़ाओं का रोक, ट्रक की बत्ती शुरू करते हैं। अब यहाँ लेकिन इनकी अब मजबूरियाँ भी समझने की कोशिश करें, ये मजबूर क्यों है? देखिए, एक तो इमरान खान तहरीक साहब का जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात का असल में क्या मतलब क्या है? क्योंकि हाल तो उसके अलावा कोई नहीं है, आवाम लाखों की तादाद में भी सड़कों में कहते हैं निकल आए, तो उसके बाद मामला मुज़ाकरात की तरफ होगा, लाखों लोगों के निकलने के बाद। अब एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन अपनी शराइत पे, यानी मुफाहमत और लेट जाना, इनकी हर जायज़ नाजायज़ बात को तस्लीम करना। इमरान खान इनसे ये चाहता है कि कानून जमहूरियत के मुताबिक जायज़ मुज़ाकरात, ये असल डेड लॉक है, चूँकि मुल्क आइन, कानून और जमहूरियत को मानते ही नहीं। अब इसमें इसीलिए दूसरा अहम पहलू कि जो ही ये मामला मुज़ाकरात के शुरू हों तो इन मामलों को बिगाड़ने के लिए भी जो धड़ा है वो तैयार हो जाता है। तो जो उठाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की मुज़ाकरात डाइवर्जन ज़रूर होती है, लेकिन दूसरा धड़ा भी एक्टिव होता है, वो बेनिफिशियरी जो इस निज़ाम के वो मुतहरक हो जाते हैं। उन्हें पता है खान की अगर रिहाई इनके मामला हों बेहतर तो क्या होगा, वही जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला में इसराइल का हाल होता है। ये बिल्कुल मैं आगे चलकर बताता हूँ, आपको समझ आएगी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये बरमला कहते हैं कि 8 फरवरी की कॉल या पहिया जाम शटडाउन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये मुखालफत करते हैं बाकायदा इसकी। ये कहते हैं ये होम्योपैथिक तरीकाकार है। अब एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उनके पास जहाँ तहरीक इंसाफ की अगर अवामी ताकत पर फ़र्क पड़ा है, लेकिन अगर ये लॉन्ग मार्च और मुल्क की हड़ताल की तरफ चलेगी, अपनी ताकत इकट्ठी करके असेंबलियों से इस्तीफे दे के खैबर पख्तूनख्वा को बंद करते हैं, तो जो हालात इनके लिए इंटरनेशनल है उसमें ये नहीं चल सकती। अब तहरीक इंसाफ को कुछ रहनुमाओं कहने पहले भी हमने 2 असेंबलियों से इस्तीफा दिया, फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उस वक्त हालात और थे, आज हालात और हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपनी नशिस्तें नहीं छोड़ना चाहते ताकि एस्टेब्लिशमेंट से कोई भी काम करवा ले इन नशिस्तों की वजह से। ये मिसाल यूसुफ मरवत का आप देख लें, दोनों का, एक सेनेटर है, एक पार्लियामेंटेरियन है, और उनसे भी इन हालात में भी देखें अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगवाए जाने की, तोशाखाना कहा उनके, ये TV शो में बैठाया जाता है, जिस पर बुशा बीबी की बहन ने खुद वो मिसाल यूसुफ को कहा कि इन्हें तो पार्टी से निकालने का इमरान खान को हुक्म है, लेकिन सलमान अकरम राजा खुफजदा है कि जो लोग इन्हें सेनेटर बनवा चुके हैं, जो इनके पीछे हैं, वो ज़ाहिर इतने ताकतवर नहीं कुछ कर सकते। अब इन हालात में देखिए इमरान खान के बेटों का मामला ये बड़ा अहम है। उनकी भी ट्वीट सामने आई वीज़े के मुतल्लिक, और एक तो एस्टेब्लिशमेंट का वो बयानिया जो ख्वाजा आसिफ मुशर्रफ ज़ैदी, बिलाल चौधरी करते रहे कि जी वीज़ा अप्लाई नहीं करते, उन्होंने वीज़े अप्लाई किए और उन्होंने कहा था 24 घंटों में देंगे। यल्डा के मेहदी हसन के प्रोग्राम में वीज़ा अप्लाई करें, अभी वीज़ा देंगे, वो नहीं दे रहे। 914 दिन इमरान खान को, बल्कि 915 दिन हो गए कैद में। और इमरान खान के बेटों को देखिए इस बात का अंदाज़ा है कि इस मुल्क में नरेंद्र मोदी को बगैर वीज़े के आने दिया गया।
یہ ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بغیر ویزے کے نریندر مودی آ چکا ہے اس ملک میں 120 لوگوں کو ساتھ لے کے. یہاں عمران خان کے بیٹوں کو انٹرنیشنل عدالتوں میں جانا پڑے گا. یہ باقاعدہ طور پر دیکھیں میری خواہش ہے کہ اللہ کرے ان تک کوئی پیغام پہنچے. یہ جب تک عملی طور پر خود میدان میں نہیں آئیں گے, گلوبل رہائی کی مہم نہیں چلائیں گے, کوئی دنیا کا ملک, انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی. انہیں گھر سے نکلنا ہوگا. یہ 8 فروری کی کال میں جو برطانیہ میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی باعث احتجاج ہے پورے برطانیہ میں, یہ ان میں شرکت کریں. پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, پوری دنیا ان کی بات سننے پر مجبور ہوگی. پھر انٹرنیشنل عدالتوں میں جب یہ بڑے بڑے پروٹیسٹ پوری دنیا میں نظر آئیں گے گلوبل رہائی مہم پہ, تو پھر یہ سارے ان کی بات سننے پہ تیار ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اس وقت کمزور ہو گئی ہے. اب یہ پہلے جیسے نہیں رہے. دیکھیں امریکہ, آسٹریلیا, برطانیہ, کینیڈا, بیلجیم, ساؤتھ افریقہ, سویڈن میں یہ احتجاج 8 فروری کو ہو رہے ہیں. 7 تاریخ کو واشنگٹن امبیسی کے باعث سے شروع ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد میلبرن میں ہے, گلاسکو میں ہے, لاس اینجلس میں, برسلز میں, اسٹاک ہوم میں. یہ سارے سیاہ دن منانے کے لیے تیار ہے. یہ ان تمام کنونشنز میں, کانفرنسز میں شرکت کریں. یہ عمران خان کے بیٹوں کو فرنٹ پہ آ کے 8 فروری مینڈیٹ جو عمران خان کا چوری ہوا, پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری ہوا اور عمران خان کو اس کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا, تو انہیں چاہیے کہ اس پہ نکلیں باہر. جیسے ہم عوام کو کہتے ہیں, میں عمران خان کے بیٹوں کو کہتا ہوں کہ یہ باہر آئیں میدان میں. دیکھیں حالات تو یہ ہے کہ بسنت سردیوں میں منانے پر یہ مجبور ہے, کیونکہ 8 فروری پہ یا جام ہڑتال سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. تو جب یہ باہر آئیں گے تو پھر ظاہر اور خوف زدہ ہوں گے. ابھی تو تحریک انصاف چاہتی ہے, تحریک تحفظ آئین کہ پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے سڑکیں سنسان کریں. مریم نواز آپ دیکھ لیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ لاہور میں وہ بسنت کے ذریعے لوگوں کو باہر نکالنا چاہتی ہیں. قاتل ڈور بھی میدان میں, ابھی ایک بچے کی گردن میں پھرنے کا واقعہ بھی آ چکا ہے پنڈی میں. اور یہ تو ایک سرکس میں بنا ہوا ہے نا معاملہ سارا. موٹر سائیکلوں کے سامنے اینٹینے لگے ہوئے, عجیب و غریب ڈنڈے لگے ہوئے, پوری دنیا پریشان ہے. یہ کون سی ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں؟ جس طرح روم میں بریڈ اور سرکس پارٹی ہوا کرتی تھی, یا ترکی کا محاورہ کہ مسخرے جب محل میں آ جائے تو پھر ملک نہیں رہتا. وہ بادشاہ ملکہ نہیں ہوتے, وہ پورا ملک سرکس بن جاتا. انہوں نے تو پاکستان کو سرکس بنایا ہوا ہے, بنانا ریپبلک. حکومتی سرپرستی میں ایک طرف باقاعدہ اشتہار پنجاب حکومت دیتی ہے بسنت منائے, اور اسلام آباد میں حکومتی سرپرستی میں پتنگیں پکڑ کر وہ جلائی جا رہی. 7 تاریخ کو بسنت ہے, عدالت سماعت رکھتی ہے 11 فروری کی. تو یہ تو بنانا ریپبلک ہے پورے کا پورا. اس لیے ان کو یہ تھوڑی جان مارنی ہوگی. یہاں تو جو لوگ مسلط ہیں, جو کہہ رہی ہیں مریم نواز کے شعور سے پیٹ نہیں بھرا جا رہا, ان کے نون لیگ پہ رہنما تو کھل کے کہتے ہیں ہمیں روٹی قیمہ نان بریانی چاہیے. شعور ہم نے کیا کرنا؟ شعور کی وجہ سے ہم نے 8 فروری کو بکسے بھرے تھے. شعور کس وجہ سے ہم نے 5 بڑے اعظم میں جائیدادیں خریدی ہیں؟ ہمارے ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹ شعور سے تو نہیں بنے. ابھی مریم نواز, نواز شریف, آصف زرداری, بلاول, آصفہ, یہ سارے جو خاتون اول شول مل رہے ہیں دنیا میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کیا شعور کی وجہ سے آئے؟ کیا ہم نے 26ویں 27ویں ترمیم شعور کی مدد سے کی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ شعور ہوتا تو کیا فیلڈ مارشل طاہیات استثنا لے دیں؟ شعور ہوتا تو ہم پاکستان کو یوں پتھر کے دور میں بھیجتے. دیکھیں حالات آپ اس وقت کہ دنیا کے بڑے بڑے رہنما, سعودی عرب, عرب امارات, امریکہ کے صدر جب دورہ کرتے ہیں تو فضا میں پروٹوکول لڑاکا تیاروں سے دیتے ہیں. یا کوئی بڑی دفاعی ڈیل ہو سعودی عرب جیسے پاکستان کی ہوئی تو شہباز شریف کو بھی لڑاکا تیاروں کا پروٹوکول ملا. محمد بن سلمان آئے, آپ لڑاکا تیاروں کا پروٹوکول دیں کیونکہ ڈالر چاہیے, ریال چاہیے, تیل چاہیے. یہاں حالت ہی ہوگی شعور کی کہ قزاقستان, کردستان یا شمالی کوریا کا بھی کوئی رہنما چھوٹا موٹا آگے تو فضا میں لڑاکا تیارے پروٹوکول دیتے ہیں. ان کے جن کے بیچاروں کے حالات ہم سے بھی گئے ہوئے ہیں. یہ شعور نہیں ہے نا کہ عرب امارات اپنے 2 ارب ڈالر کے لیے 1 مہینے کا وقت دیتا ہے. یہ شعور ہے ان کا. ذرا چیک کریں کہ 6.2% اکانومی تباہ کر کے اب 13 کروڑ ڈالر یہ دے رہے ہیں اس پہ سود بھی, جو 3% تھا. 7 ارب ڈالر کا IMF کا پروگرام 3 مہینے میں ختم ہونا ہے. پھر یہ 12 ارب ڈالر جو چین, سعودی عرب, عرب امارات کے, اور وہ بازو مروڑتے ہیں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو. جس طرح سود پہ قرضہ لیا ہو نا, کسی نے سود خور دروازے پہ آ کے گندی گالیاں دے, دروازہ توڑے اور مجبور ہو کے وہ بندہ اس کی جائز ناجائز بات مانے. تو یہ عرب امارات اب ایسی کا ہے. انہوں نے خان کی 6.2% پر اکانومی تباہ کی. 17 ارب ڈالر کے ریزرو اسٹیٹ بینک میں پڑے تھے. 10 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے دیوالیہ کر. 2.1% پہ پاکستان کی مجموعی معاشی حالت ہے. ایکسپورٹ تباہ برباد, تاجرت تباہ برباد, ان کا ہر شعبہ تباہ برباد. یہ شعور ہوتا تو یہ کرتے. آج ادھار تیل کے لیے سعودی عرب سے منت ترلا کر رہے ہیں, ہمیں 2 سال کے لیے دے دیں. ہمیں کیونکہ اقتدار ہی دیتا ہے. فیلڈ مارشل شہباز شریف 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے جھانسے دیتے رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹاور بننے کی آپ خبریں دیتے رہے. یورپ سے اوورسیز پاکستانیوں کے 1000 ارب, سعودی عرب سے 25 ارب ڈالر سرمایہ کاری, سرسبز انقلاب, SIFC, آپ کو یاد ہوگا کہ تقدیر بدل دے گی. سب کچھ تباہ. نکلا کیا؟ 5.3 ارب کی کرپشن. ابھی 31 دنوں میں روزانہ کی بنیاد پہ 56 ارب کا قرضہ لیا جا رہا ہے. 1733 ارب قرضہ ہوگا. شہباز رانا نے بھی خبر. یہ کہاں لگ رہے ہیں 56 ارب روزانہ؟ مریم نواز کی اشتہاری مہم, اخبارات کے اشتہارات, بل بورڈ, چھوٹے چھوٹے منصوبوں میں مریم نواز کی تشہیر, اشتہاری وزیر اعلیٰ. مقصد کیا ہے؟ لاہور سے اپنا ووٹ بینک لینا. یہ ساری مانگے تانگے کی دولت یہاں لگائی جا رہی ہے. اور پاکستانیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیداوار میں اضافہ کریں. حالانکہ امریکہ سے اربوں ڈالر تیل خریدنے کی آپ کو بات ہے, زہر کھانے کے پیسے نہیں. سعودی عرب کو تیل کے پیسے دینے کی اس وقت کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے. سعودی سفیر, پاکستانی سفیر اور ان کی نون لیگ کا میڈیا ہر 6 مہینے میں خبر, محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں, اربوں ڈالر لا رہے ہیں, دفاعی معاہدے, اب ہماری معیشت یہ ہو جائے. 4 سال ہو چکے ہیں. مجھے تو لگتا ہے محمد بن سلمان بھی خبریں سن کے ایک دن سچ مچ پاکستان آ جائے. انہیں ویسے آنا چاہیے عرب امارات کے پنجے سے نکالنے کے لیے, پاکستان کو سچ میں 2-4 ارب ڈالر دے دینی چاہیے, لیکن وہ نہیں کریں گے ایسا. یہ وہ حالات ہے جس کی وجہ سے خان کے پاس جانا پڑ رہا ہے. یہ تو شعور بیچ کے پیٹ کھانے کی بات کرتے ہیں نا. محمد بن سلمان, عرب امارات, چین کے صدر, ان کے استقبال, ناچ گانا, جہازوں کا پروٹوکول, مریم نواز کی ملاقات, یہ تو سمجھ آتا ہے. وہ حالات تو یہ ہو گئے ہیں. صدور وزیر اعظم چھوڑیں آپ, ورلڈ بینک کا صدر جو ایک ادارے کا ملازم ہوتا ہے, اجے بنگا, خوشاب آیا, انہوں نے اس لیول پہ ناچ گانا کروایا, گھوڑوں کا استقبال, راستے سے جائے. وہ بیچارہ خود پریشان ہو گیا, میں کہاں آ گیا, صرف اسے متاثر کرنے کے ورلڈ بینک میں قرضہ دیا. وہ مغلیہ دور بدنام تھا, یہ شغلیہ دور کے حالات آتے ہیں. پنجاب کے اسپتالوں میں ادویات ختم ہو چکی ہیں. میو اسپتال جو آپ کو پتا ہے ایشیا کا سب سے بڑا, انگریز کے دور کی
امراض قلب تو وہاں علاج بند ہو گئے، اسٹاک ہی موجود نہیں دل کے، اینجیوگرافی یا دل کے آپ نے علاج کروانے والے نہیں ہو سکتے. اور نوٹنکی مریم نواز 1 گھنٹے میں کینسر کا علاج کر رہی ہے. نواز شریف کے نام پہ ہم نے بڑے بڑے اسپتال میں اپنے پیسے 56 ارب روپیہ روزانہ کرپشن ہو رہی ہے. 56 ارب روپیہ یاد رکھیں. جنرل رانی کے شوق پورے کیے جا رہے ہیں، یعنی پورے ملک کا بجٹ ان کے حوالے کر کے جو مرضی کریں وہی کام چل رہا ہے جیسے جنرل رانی کا تھا. بہرحال اب نریندر مودی جا رہے ہیں فروری کے مہینے میں امریکہ، اور وہاں تاریخی ڈیل، اور اس کے بعد تمام اب جو عالمی مبصرین دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کا چیپٹر ختم ہے، اسی لیے انہیں ریالا جل خان کے پاس جانا پڑے گا. یاد رکھیے گا میری بات، اور کوئی آپشن نہیں رہے گی. امن بورڈ میں بھی جو شامل کیا گیا ہے اس پہ نریندر مودی کی پہلے تو دیکھیں یورپی یونین کے ساتھ ڈیل ہوئی، سیکورٹی دفاعی شراکت داری، اور یہ کاغذی کارروائی نہیں ہے جیسے یہ MOU سائن کرتے. وہ تجارت، سلامتی، ٹیکنالوجی، جغرافیائی سیاست. نریندر مودی کا جو اسرائیل کا دورہ ہے وہ بھارت امریکہ کے سامنے ایک طرف ایشیا کا چودھری پیش کر رہا ہے، یورپ کے سامنے مغربی ایشیا کا پل کا کردار ادا کرنے کے لیے، ایسے وقت میں جہاں عالمی طاقتوں کا توازن بدل رہا ہے. یورپی یونین اور بھارت کے بھی تعلقات اتنے اہم اتنے اب ہیں. دوسری طرف یہ جو اسرائیل کا کامیاب دورہ ہے اس میں بورڈ آف پیس میں ان کی فارغ ہو جانا چھٹی ہو جائے. اسرائیل کے تو پہلے ہی ہندوستان کے ساتھ تعلقات تھے، اب یہ جو بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کی تھوڑی سی اہمیت بنی تھی، وہ بھارت جو ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا. اب دفاعی معاملات پاکستان بھارت کے آپ کو پتہ ہے، یہ سارا آپ جانتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا معاملہ جو تجارت، توانائی کے راستوں کا، بحری گزرگاہوں کا اور معیشت کا ہے. اور معیشت کا معاملہ تو اتنا بڑا ہے، آپ سوچیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یورپی یونین اور کینیڈا، فرانس اور برطانیہ کو چین کے ساتھ ڈیل کرنے پر دھمکیاں دے رہا تھا، خود شی جن پنگ کو فون کر رہا ہے، توانائی کے منصوبے بنا رہا ہے، اور پھر ایران، یوکرین، تائیوان ان پہ بھی بات کر رہا ہے. ان سے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بھی تاریخی ڈیل کریں. ٹرمپ کی شی جن پنگ کو باقاعدہ کال آئی ہے، اور یہ معاملہ ایران کے ساتھ بھی جڑا ہوا بہت بڑا. اب ان کی پچھلے جنوبی کوریا ملاقات ہوئی تھی ابھی 2025 میں، لیکن ایران کے بھی مذاکرات ملتوی بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. امریکی حملے کی انہوں نے جو آپریشنل منصوبہ بنایا، وہ لاجسٹکس تیاریاں ہیں، وہ عین آخری مرحلے پر 1 فروری کو حملہ ہونا تھا، وہ رک گیا. امریکہ کے اخراجات جو ہے فوجی اخراجات، انہوں نے دیکھا کہ فائدہ اس میں کم ہے، نقصان زیادہ ہے. امریکہ نہیں کرنا چاہتا، اسرائیل کروانا چاہتا ہے. اب دوسرا ایران کی جوابی کارروائی میں امریکی فوجی تنصیبات پھنسیں گی، اسرائیل کے علاقے اور مشرق وسطیٰ کے اتحادی سارے، وہ پورا ڈیفنس سسٹم ایران کے نشانے پہ جائے گا. تو اس جنگ میں تو اب اسرائیل کا تو فوجی دفاع ہم نے دیکھ لیا جو بھی ہوئی. ایران اب دوسرا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سفارتی رابطے بھی آمادگی کر رہا ہے، اور چین کو اس میں بڑا اہم کردار ہے. عرب امارات، مصر، ترکی بھی اس میں لگے ہوئے ہیں. ایران فوجی کارروائی نہیں چاہتا کسی صورت میں، یہ اسے پتہ ہے دباؤ کے لیے. اب یہ ایک طرف اسے پتہ ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو خطرہ ہے، عالمی معیشت کا مفلوج ہو جائے گی، تو یہ اس وجہ سے معاملہ رکا ہوا ہے. دوسری طرف اس کے اثرات پاکستان میں کیا ہیں آپ کو پتہ ہے، بلوچستان کے حوالے سے، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے. یہ ایران کے ساتھ صرف نہیں جڑا ہوا، اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا، بلکہ چین کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. ابھی دیکھیں محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات ہوئی، بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 67 ارب ڈالر چین کی یہاں انویسٹمنٹ ہے، سی پیک کے منصوبے ہیں. آپ خود بتائیں چین کیا خوش ہے اس میں اپنے 67 ارب کی سرمایہ کاری کر کے؟ خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک کے جو حالات ہیں، اسی لیے کوئی دنیا کا ملک سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں. یہاں سیاسی عدم استحکام کا معاملہ ہے، اور یہی بات چین بھی سمجھا رہا ہے، عرب امارات کے صدر نے بھی کی، اور محمد بن سلمان نے بھی کہا پہلے سیاسی استحکام لاؤ، یعنی دوسرے معنوں میں عمران خان کی رہائی کرو. سیاسی استحکام تو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے ان کی مجبوری کے تحت یہ مذاکرات کی طرف جانے پر مجبور ہوں گے. اگر تحریک انصاف اپنی پوری طاقت دکھا دیتی ہے تو یقین کریے لوگوں کو رہا کرنے پر بھی تیار ہو جائیں گے، مساق جمہوریت پر بھی تیار ہو جائیں گے. اس کے بعد عام معافی کا اعلان بھی آ جائے گا، کیونکہ آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں بھی اس میں کور ہو جائیں گی. مجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں اگر تحریک انصاف کے لوگ تھوڑی سی ہمت پکڑیں، جان ماریں ان کے رہنما، تو یہ اس وقت انہیں مجبور کر سکتے ہیں. جو انٹرنیشنل حالات بنے ہوئے ان میں عمران خان کی رہائی مجبوری ہو جائے گی کہ یہ فیلڈ مارشل کو بھی، شہباز شریف کو بھی اور تحریک انصاف سب کو فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ مل جائے گا. یہ میں نے بہت بڑی بات کی. اللہ کرے کہ یہ تمام لوگ، کیونکہ صرف آپ لوگ نہیں دیکھتے، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں سارے، تو انہیں بھی پیغام مل جائے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی، سیف ایگزٹ مل جائے گا. معاملات کو بہتر کر رہے ہیں. عمران خان کی قید سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. عمران خان تو برداشت کرے، پاکستانی برداشت نہیں کر پا رہے. چند خاندانوں کو، چند لوگوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے، چند لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو فائدہ نہیں. تو اس لیے ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آئین، جمہوریت اور مینڈیٹ کی واپسی سمیت رہائیاں کریں، اپنی بھی جان چھڑائیں، کیونکہ اپنی بھی ان کی جان ایسے ہی پھنسی ہوئی ہے. یہ یاد رکھیں، صرف آپ لوگ پریشان نہیں ہیں، پریشان یہ آپ سے بھی زیادہ ہے. بہرحال اگلے وقت کے لیے مجھے اجازت ہے. اپنا خیال رکھیں اور دعائیں کیا کریں. اللہ حافظ.